كل نفس ذائقة الموت۔ موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the deep one, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by cacophony, the mad one who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے ان ہی مقررہ فرشتوں میں ایک فرشتہ عزرائیل ہے جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عزرائیل کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل عزرائیل عبرانی لفظ ہے، ازہا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی خدا ہے، یعنی عزرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں جسے قرآن مجید میں ملک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے خاک لے کر آئیں، لیکن زمین نے ان فرشتوں کو قسم دے دی اور واپس بھیج دیا۔ آخر کار عزرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہوئے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے تمام زندہ مخلوق کی روح قبض کرنے کے اس کام کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی۔ اللہ نے حکم دیا، اے ملک الموت، تجھے اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر معمور کرتا ہوں تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے تک کی روح کو قبض کر سکے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے کوئی محبت نہیں کرے گا مجھے؟ تو جواب میں اللہ نے فرمایا، کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص عزرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ کذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔
جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے ایک کا رزق کھایا ہے اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور تو مجھے تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں، باوجود اس کے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے۔ ان کی ظاہری شکل و صورت حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب الخلقت ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے گی۔ اس متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے تو یہ کافی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس حالت میں ہو کر نکالتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر ذی روح جن و انسان کی روح کو قبض کرنے والے ملک الموت کو کیسے موت آئے گی؟ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ پاک کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن و انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے، اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا، بتاؤ کون باقی؟ اسرائیل کہیں گے، اوپر تو باقی، نیچے تیرا یہ غلام باقی۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوق کے روح کو قبض کرنے والی کی روح کو خود اللہ قبض کر لے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا، ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری ہی بادشاہت ہے۔ ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتان خروج اور انہوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دا فالن اینجل میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں آرک اینجل میکائیل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب ایپیدائش میں موجود ہے۔ آرک اینجل میکائیل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی میکائیل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدیم مصری اور آرامی موت کے فرشتوں کو ڈوما کے نام دیتے ہیں، جبکہ فولنیکی اور کنانی اقوام موت کے فرشتے کو معوض کہا کرتے تھے۔ ان کے دیوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، جبکہ زرتوشی اور یزیدی مذہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ناصر الدین اور سجاد الدین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہی ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جلالی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔
یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے غرود پران میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح کو یمراج یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتے کو تقریباً ہر مذہب میں دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کے فرمانبردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہیں، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔